السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات 8 یا 9 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ سرے شام ہی سردی کے سبب سڑکوں پر پہلے ہی سناٹا ہو چکا تھا۔ ٹریفک بھی بہت زیادہ نہ تھی، جس کی وجہ شدید سردی تھی، جس نے گزرے سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ کاشنا شمشیر 3 منزلہ عمارت تھی جو کہ شہر سے باہر واقع تھی۔ اتنی اچھی اور جدید عمارت کو شہر سے باہر بنانے میں کیا مصلحت تھی، یہ تو اس کے مالکان ہی بتا سکتے تھے۔ اسی عمارت کی تیسری منزل کے کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نیم اندھیرے کمرے میں جھولنے والی آرام کرسی پر ایک جوان سال عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے سفید رنگ کی ساری زیب تن کر رکھی تھی اور ساری پر سیاہ رنگ کا جیکٹ بھی پہن رکھا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور نیم ماں نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھا، جس پر ایک 7 یا 8 سال کا بچہ سو رہا تھا۔ وہ عورت کرسی سے اٹھی اور دھیرے سے چلتی ہوئی اس بچے کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ نہایت محبت پاش نظروں سے اس بچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے محبت بھرے انداز میں اس بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، میرے بچے، مجھے معاف کر دینا۔ میں پہلی ایسی ماں ہوں جو اپنے بچے کو لوڑی دینے کے بجائے موت دے رہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پیار سے اپنے بچے کے ماتھے کو چوما اور اس کے ہاتھ آہستہ سے اس کی گردن کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ گردن تک جاتے ہوئے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاید وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اپنے بچے کا گلا گھونٹ سکے۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا تھا۔ فون کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ چند لمحوں تک وہ خوف زدہ نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون ریسیو کیا۔ میڈم، کل تک آپ کو یہ عمارت خالی کرنا ہوگی، کورٹ آرڈرز ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مجھ پر رحم کرو، میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے میڈم، آپ کو سود پر قرض لینے سے پہلے یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مگر میں مجبور ہوں، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس سے قبل عورت کچھ کہہ پاتی، فون بند ہو گیا۔ اس عورت نے چند سالوں پہلے بزنس شروع کیا تھا، جس کے لیے اس نے بینک سے سود پر قرضہ لیا تھا۔ نقصان ہونے کے سبب کاروبار ڈوب گیا اور بینک والوں نے اس پر کیس کر دیا تھا اور وہ کیس ہار گئی اور بینک والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ عورت کچھ سوچتی رہی، پھر عجیب انداز میں کہہ کے لگانے لگی، یہ میرا گھر ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں نکال سکتا، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کی گردن دبوچ لی۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا کہ وہ بچہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ کچھ منٹوں کے بعد وہ عورت الماری کی جانب بڑھی۔ الماری سے اس نے ایک پستول نکالا۔ گولی کی آواز نے اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے سناٹا طاری کر دیا تھا۔ 2 لاشوں کے سوا اس کمرے میں اب کوئی نہ تھا۔ 1 سال بعد وقت شام 4 بجے مغرب ہوتے ہی دھند نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دھند کے سبب سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو راستہ دیکھنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ سفید رنگ کی کرولا بڑی تیزی سے سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ کار میں 4 لوگ سوار تھے، 4 میں سے 3 پر بدحواسی طاری تھی، جبکہ کار چلانے والا نہایت پرسکون تھا۔ ان چاروں نے نہایت عمدہ قسم کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ عمدہ سوٹ کے زیب تن کر لینے کا ہرگز مقصد یہ نہ تھا کہ یہ لوگ بہت شریف لوگ ہیں۔ یہ چاروں ایک مایہ ناز اور مشہور بینک کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ سوٹ پہننا ان کے پلان کا حصہ تھا۔ کار چلانے والے کا نام راہیل تھا۔ اس کی عمر 25 اور 30 کے درمیان تھی۔ اس کا جسم مضبوط اور اعضاء کثرتی تھے۔ راہیل اپنے اس گروپ میں راکی کی حیثیت سے مشہور تھا اور اپنے ساتھیوں کی نسبت نڈر اور بے باک تھا، اسی لیے یہ اپنے اس گینگ کا لیڈر بھی مانا جاتا تھا۔ راہیل نام اس کو بالکل پسند نہ تھا، اسی لیے اس نے اپنے نام کو بدل کر راکی کر لیا تھا۔ راکی کے ساتھ والے شخص کا نام جبران تھا۔ جبران کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ہر لحاظہ مکاری اور چالاکی ٹپکتی تھی۔ اپنے فائدے کے لیے وہ کبھی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جبران کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ ان کے تیسرے ساتھی کا نام بابو حقلہ تھا۔ بابو کا نام تو بابو لال تھا، مگر اس کے حقلے ہونے کے سبب لوگ اس کو بابو حقلہ کہتے تھے۔ بابو کی عمر 29 سے 30 کے آس پاس تھی۔
بابو کے ہکلے ہونے کی کہانی بھی بڑی ہی دردناک تھی۔ بچپن میں کسی بات پر ناراض ہو کر بابو کی سوتیلی ماں نے اس کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ ٹھوس دیا تھا۔ آواز تو جانے سے بچ گئی، مگر ہکلاہٹ زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ پھر بابو نے گھر سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ بابو تھا تو بڑا ڈرپوک، مگر کسی بھی قسم کا تالا توڑنے میں ایکسپرٹ تھا۔ اس وجہ سے وہ اس گینگ میں شامل تھا، ورنہ بابو کو اس کے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ چوتھے آدمی کا نام منا تھا۔ منا کالیا کسی بھی قسم کے سیکیورٹی سسٹم کو فیل کرنے میں ماہر تھا۔ منا کالیا کی عمر بھی بابو کے جتنی تھی۔ منا کالیا کا رنگ کالا ہونے کے سبب اسے سب منا کالیا پکارا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ ان سب میں ایک خاص بات تھی، چاروں مکار اور چالاک تھے، اپنے مفاد کے لیے کسی کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک بینک لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ راکی کی یہ کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے پولیس کی دسترس سے دور چلے جائیں۔ راکی اس آدمی کو مار کر اچھا نہیں کیا ہم نے، بابو ہکلاتے ہوئے بولا۔ چپ کر ہکلے، جب دیکھو تب فالتو کی بڑبڑ کرتا رہتا ہے، راکی کے بجائے منا کالیا جواب دے کر بولا۔ لگتا ہے وہ آدمی تیرا باپ تھا ہکلے، جب ہی تجھ کو درد ہو رہا ہے، جبران ہنس کر بولا۔ جبران کی بات پر ایک لمحے کے لیے بابو کی آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات ابھرے، پھر معدوم ہو گئے۔ دیکھ سالے کو، کیسے غصے سے دیکھ رہا ہے جبران بھائی آپ کو، منا کالیا بابو کی طرف دیکھ کر بولا۔ لگا ایک سالے کو زبان کے ساتھ عقل بھی ہکلی ہو گئی ہے، جبران نے غصے سے بولا۔ راکی جو چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا تھا ہنس کر بولا، اگر ہم اس آدمی کو نہ مارتے تو یہ کار نہ ملتی جس میں تو سوار ہے ہکلے۔ بابو چپ کر کے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ان کی باتوں پر بابو کو اندر ہی اندر نہایت ہی برا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، بولنے پر اس کی اور بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کار تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ تھوڑی دیر بعد راکی بولا، ابے بابو، جگہ کی تلاش تیری ذمہ داری تھی جہاں ہم کچھ وقت تک چھپ سکیں۔ وہ جگہ یہاں سے اچانک بولتے بولتے وہ چونک پڑا۔ سر کے پچھلے حصے میں منا کالیا نے بہت زور سے چپیڑ ماری تھی۔ ابے جلدی بول، گاڑی چھوٹ جائے گی، جبران ہنس کر بولا۔ بول تو رہا ہوں کاشنا شمشیر، بابو نے بد وقت اپنی بات مکمل کی۔ وہ آسیبی بنگلہ جس میں ایک عورت نے اپنے بچے کو مار کر خودکشی کر لی تھی، سنا ہے اس عورت کی روح وہاں بھٹکتی رہتی ہے، جبران نے کہا۔ ابے تجھے اس سے اچھی جگہ نہیں ملی تھی، منا کالیا بابو کو گھرتا ہوا بولا۔ اچھا ہی ہے، آسیبی بنگلہ ہے، اس میں پولیس نہیں گھسے گی، ہم آرام سے وہاں چھپ کر اپنا حصہ بھی لے سکتے ہیں، راکی ہنس کر بولا۔ مگر آصف، منا کالیا لڑستے ہوئے بولا، کوئی آصف وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سب افواہ ہے، اگر ہو بھی تو راکی سے بھرا کوئی آصف نہیں، راکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ راکی کی بات پر تینوں ہنس پڑے تھے۔ کار آگے بڑھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کار کاشنا شمشیر کے گیٹ سے اتنے فاصلے پر رک گئی کہ گیٹ تک پیدل بھی جایا جا سکتا تھا۔ جیسے وہ چاروں کار سے نکل کر ڈکیتی کا مال، جو کہ ایک بڑے سوٹ کیس میں تھا، ڈگی سے نکال کر کندھے پر لاد دیا تھا۔ عمارت کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ درختوں کے بیچ میں گھری یہ عمارت ڈھلتی شام میں بھی ایک عجیب سا خوف پیش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس عمارت پر عجیب سی نحوست طاری ہے۔ یار، یہ آصفی بنگلہ معلوم ہوتا ہے، جبران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، کیسی ویرانی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بدروحوں کا سایہ ہو اس پر، منا کانپتے ہوئے بولا۔ ڈر لگ رہا ہے، بابو ہکلاتے ہوئے بولا۔ سالے ڈرپوک، راکی ہنس کر بولا۔ بابو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ناگواری سے راکی کو دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ اس کی اس ناگوار بھری نظر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں عمارت کی جانب آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک وہ چاروں چونک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عجیب الخلقات شخص کھڑا تھا، جسے دیکھ کر بابو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جبران اور منا کالیا بھی اپنی چیخ نہیں روک پائے تھے، لیکن راکی کی نگاہوں میں خوف کی جگہ حقارت کی جھلکیاں تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ راکی ڈرا نہیں ہے۔ وہ نہایت عجیب الخلقات شخص تھا، جو دیکھنے میں نہایت خوفناک نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک تھا، جس پر گوشت اور چربی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے چہرے کا دایاں حصہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا، جس سے چربی جھانک رہی تھی، جس سے وہ نہایت ہی خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔
اس کا حلیہ بھی عجیب و غریب تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی بنیان اور ایک میلی سی شلوار پہن رکھی تھی، جس کا ایک پائچہ اوپر تھا اور ایک نیچے تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال جھاڑ اور جھنکار کی طرح بڑے ہوئے اور میل سے چکتے تھے۔ وہ نہایت وحشت بھری نظروں سے ان چاروں کو گھور رہا تھا۔ صاحب، صاحب، اندر مت جانا، اندر مت جانا، وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ یہ کیا ہے راکی؟ جبران کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں یار، بیمار پاگل لگ رہا ہے، راکی سنجیدگی سے بولا۔ ابے ہٹ سالے، راکی اس عجیب الخلقات شخص کو دھکا دے کر بولا۔ دھکا لگتے ہی وہ شخص تھوڑا دور جا گرا، لیکن دوسرے ہی پل وہ نہایت تیزی سے اٹھا اور ان چاروں کے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس کو پیچھے آتا دیکھ کر راکی رکا اور دوسرے پل اس نے اس بیمار شخص کو نہایت زوردار دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی اس کے چہرے پر درد اور کرب کے تاثرات نظر آئے۔ دوسرے لمحے وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ سب مرو گے، سب کے سب، وہ ہنسیانہ انداز میں چلانے لگا تھا۔ بابو نے اس کو مڑ کر دیکھا۔ چند لمحے تک وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر بابو کے چہرے پر مانا کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے چلانے کی کسی نے پرواہ نہ کی اور سب کے سب کاشنا شمشیر کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئے۔ گیٹ بڑا اور لوہے کا تھا اور بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ سرکاری اسکولوں کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی راکی نے گیٹ کو ہاتھ لگایا تو گیٹ اس کو چڑچڑاہٹ کی آواز سے اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ یہ کھل کیسے گیا؟ جبران کانپتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، منا بھی کانپ کر کہا۔ جواب میں راکی ہنس کر بولا، بے وقوفوں، گیٹ کھلا تھا، ہر چیز میں پورا اسرار ڈھونڈ لیتے ہو تم لوگ۔ تینوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ کاشنا شمشیر کی عمارت گیٹ سے اندر تقریباً 50 گز کی دوری پر تھی اور اس 50 گز پر دائرے کی صورت میں ایک گارڈن بنا ہوا تھا جس نے عمارت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ گارڈن کسی دور میں پھولوں اور خوشنما گھاس سے ہرا بھرا رہا ہوگا، مگر اب اجڑ چکا تھا۔ اب زرد اور سوکھے چڑمڑائے ہوئے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ چاروں راہداری پر چلتے ہوئے عمارت کے دوسرے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اچانک بابو نے نہ جانے کیا سوچ کر مڑ کر دیکھا تو دوسرے ہی پل وہ چونک پڑا۔ بابو کو اس اجڑے گارڈن میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ان کو باہر ملا تھا، وہ شخص جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ وہ نہایت ہی وحشت بھری نظروں سے ان چاروں کو گھور رہا تھا۔ ان نظروں میں حقارت بھی تھی، نفرت بھی تھی۔ اس کو دیکھ کر بابو کی گھگی بند ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پاس کھڑے منا کے کندھے کو ہلا کر متوجہ کیا تو بابو کے کندھے یوں ہلانے پر جھلا گیا۔ منا کے جان پہچان والے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ منا کو اس طرح متوجہ کرنا پسند نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ منا جھلا کر بولا۔ وہ آدمی وہاں کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ منا چلا کر بولا۔ وہاں، بابو نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ منا نے سمت کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر بابو حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ بابو سوچ میں پڑ گیا، اتنی جلدی کوئی شخص کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ بابو پریشان ہو گیا۔ اچانک اس نے منا کی آواز سنی جو غصے سے کہہ رہا تھا، ابے اندھے، زبان کے ساتھ ساتھ تیری آنکھیں بھی ہکلی ہو گئی ہیں، اب جو بکواس کی نا تو جان سے مار دوں گا۔ بابو کو منا کی یہ بات بری لگی تھی، مگر وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکا تھا۔ بہرحال وہ سارے بابو کا مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ بابو نہایت صبر و تحمل سے اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہوا ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں حیران رہ گئے۔ ان چاروں کے مطابق اس عمارت کو نہایت گرد آلود ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ عمارت کا اندرونی حصہ صاف ستھرا تھا۔ زینے کے بائیں طرف ایک ہی اطراف میں 4 کمرے موجود تھے، جبکہ دائیں طرف بھی 4 کمرے موجود تھے۔ ہال نہایت صاف ستھرا اور گرد سے پاک تھا۔ راکی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس عمارت میں کسی کی رہائش نہ ہونے کے باوجود اس کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ چاروں حیرت کے عالم میں دائیں طرف والے پہلے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، جبران کو ایسا لگا کہ کوئی نادیدہ وجود اس کے سامنے سے گزرا ہے۔ یہ احساس پل بھر کا تھا۔ جبران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور پھر معدوم ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اور مزید حیرتیں ان کی منتظر تھیں۔ کمرے کے اندر نہایت ہائی کول اے سی نے کمرے کے اندرونی ماحول کو جنت نظیر بنا رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت آرام دہ بیڈ موجود تھا، جس کے سرہانے ایک کھڑکی موجود تھی جو کہ اجڑے گارڈن کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی، جو اس وقت بند تھی۔
بیڈ کے علاوہ 2 صوفے اور ایک آرام دہ کرسی بھی موجود تھی۔ حیرت ہے، راکی بڑبڑایا، یہ عمارت سالوں سے بند ہے اور اس کے باوجود اتنی سہولیات؟ سمجھ سے باہر ہے، مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، جبران تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ بات تو نہ سمجھ آنے والی ہے، لیکن راکی کسی سے کمزور نہیں۔ راکی نے پستول کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ راکی کی بات کا باقی لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس سب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پہلے کھانا کھاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح مال بانٹ کر اپنا اپنا راستہ ناپتے ہیں، منا کالیا اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اوے ہکلے، اس بنگلے میں دیکھ، کچھ کھانے کو ہے؟ راکی بابو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ بابو نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات کا برا مانا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد جبران بولا، پھر کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ بابو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا موجود تھا۔ کہاں سے ملا یہ؟ منا نے حیرت سے کہا۔ فریج میں تھا، فرسٹ فلور۔ ابے ہاں سمجھ گیا، 10 سال مت لگا۔ راکی اس کی بات کاٹ کر ہنس کر بولا۔ مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی ہے جس نے یہ سہولیات فراہم کی ہیں؟ جبران تھیلے کو دیکھ کر بولا، اس کی آواز سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ابے چور، اب ہم رات میں بھوکے نہیں سوئیں گے، منا ہنس کر بولا۔ اتنا کہہ کر منا نے بابو سے فوراً ہی تھیلا جھپٹ لیا۔ تھیلے کے اندر سے خشک میوہ جات برآمد ہوئے، جو اس قدر تعداد میں زیادہ تھے کہ پیٹ آرام سے بھرا جا سکتا تھا۔ کافی ہے، راکی نے کہا، یہاں کوئی بھی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 4 لوگ ہیں۔ میں اس کمرے میں سوؤں گا اور بابو، منا اور جبران برابر والے کمرے میں، ٹھیک ہے نا؟ راکی کی بات پر ان لوگوں نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ جیسے ہی وہ تینوں باہر نکلے، راکی کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ راکی کا جسم شدت سے ٹوٹ رہا تھا، اوپر سے ٹھنڈی ہوا نے راکی پر غنودگی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں راکی اونگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک ایک تیز قسم کی آواز سے راکی پوری طرح سے بیدار ہو گیا، اور جیسے ہی راکی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحوں میں راکی نہایت شدید قسم کی گرمی محسوس کرنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ تپتی ہوئی بھٹی میں موجود ہو۔ پھر اچانک پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ دیکھ کر راکی حیران رہ گیا کہ نہ تو کمرے میں اے سی تھا، نہ ہی بیڈ، نہ ہی صوفے، نہ ہی کرسیاں۔ راکی زمین پر تھا۔ پورے کمرے میں مکڑی کے جالے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ راکی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کچھ دیر قبل تو کمرہ ہر قسم کی آسائش سے بھرپور تھا، مگر اب تو یہ اجاڑ اور ویران منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک راکی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا۔ وہ ایک عورت تھی جو سفید رنگ کی ساڑی میں موجود تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ بہادر اور نڈر ہونے کی وجہ سے راکی پر ایک لمحے کے لیے خوف طاری ہوا۔ پھر راکی کے ہونٹوں پر حقارت ناچنے لگی تھی۔ پھر وہ عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے ڈرانے کے لیے یہ تماشا کافی نہیں تھا، اتنا سنسنا تھا کہ عورت کے لب مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے۔ اس مسکراہٹ میں جیسے راکی کے لیے نفرت تھی۔ بھاگ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ عورت کے لب ہلے۔ راکی کو وہ آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ جواب میں راکی کے چہرے پر ایک بار پھر خوف ظاہر ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ عورت کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچا تو عورت نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور راکی اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اسی لمحے راکی کی آنکھ کھل گئی تو گویا یہ خواب تھا جو راکی نے دیکھا۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسے کہ سونے سے قبل تھا۔ راکی اس بیڈ پر تھا۔ شدید قسم کی ٹھنڈ کے باوجود پسینہ اس کے جسم سے پھوٹ پڑا۔ راکی کو اپنی کمر میں نہایت شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک تیز قسم کی آواز سنی، جیسے کوئی بری طرح سے گرا ہو۔ وہ چونک پڑا۔ وہ ایک تیز قسم کی آواز تھی جس کو سن کر منا چونک پڑا۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ منا کالیا نے دیکھا کہ بابو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ منا نہایت پریشان ہو گیا۔ منا کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں سناٹا تھا اور اندھیرا طاری تھا۔ منا حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل راہداری میں روشنی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا۔ موبائل میں گھڑی رات کے 12 کا وقت دے رہی تھی۔
موبائل کی روشنی سے منا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چکردار زینے کے پاس کوئی پڑا ہے۔ جیسے ہی منا نے اس کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابو تھا، جو کہ زینے پر پڑا تھا۔ نہ جانے وہ بے ہوش تھا یا مر گیا تھا۔ اچانک منا کی نظر زینے پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر خون منا کی رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوفناک منظر۔ وہی عجیب الخلقات شخص اور جلے ہوئے چہرے والا شخص تھا جو انہیں سڑک پر ملا تھا، جو ان کو بنگلے میں جانے سے روک رہا تھا۔ اس شخص کا جلا چہرہ نیم اندھیرے میں خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خون کبوتر کی طرح سرخ تھی۔ اس قدر خوفناک صورت دیکھ کر منا چیخ پڑا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو وہاں بابو موجود نہ تھا۔ منا کے لیے یہ حیران کن تھا کہ بابو اتنی دیر میں کہاں چلا گیا۔ وہ شخص دھیرے دھیرے زینے سے نیچے آنے لگا۔ منا کو ایسا لگا کہ وہ فضا میں تیر رہا ہو۔ منا کے حلق سے وحشتناک چیخ نکلی اور وہ دل پکڑ کر فرش پر ڈہ گیا۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ چند لمحے تک وہ تڑپتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔ جبران کی آنکھ کھلی تو منا کالیا اور بابو کو نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ بستر سے اٹھا اور آرام سے کمرے سے باہر نکلا تو راہداری میں اندھیرا تھا۔ یہ اس کے لیے حیران کن لمحہ تھا کیونکہ یہاں وہ روشنی دیکھ چکا تھا۔ اس نے حفاظت کے طور پر اپنا پستول نکال لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ موبائل کی روشنی میں وہ زینے پر چڑھنے لگا۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اوپر پہنچا، سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ہال میں اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ تیز آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت زور سے گرا ہو۔ راکی کی چھٹی حس کسی خطرے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی ساری حساسیت بیدار ہونے لگی تھی۔ وہ پستول اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ منا کے کمرے کی طرف تھا لیکن اندر کوئی بھی نہ تھا۔ راکی خطرے کو محسوس کر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ وہ ان تینوں کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جبران کو ہال میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا تھا جس کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق گیند کو بار بار دیوار سے مارتا اور گیند دیوار سے لگتی اور پھر واپس ہوا میں مولک ہو جاتی، جیسے کوئی بیچ میں ہی گیند کو پکڑ رہا ہو۔ اچانک اس نے ایک عورت کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس عورت نے سفید رنگ کی ساری زیب تن کر رکھی تھی۔ اس عورت نے ہاتھ میں گیند پکڑ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے جبران کو گھور رہے تھے۔ اچانک اس عورت کے لب ہلے۔ جبران کو ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ گہرے کنویں سے بول رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، بھاگ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جبران کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ بھاگا۔ جیسے ہی وہ زینے کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وہی عجیب الخلقات شخص سامنے کھڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ شخص نفرت بھری نظروں سے جبران کو گھور رہا تھا۔ جبران کے حلق سے چیخ نکل آئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کا پیر زینے سے پھسلا اور لڑکھڑاتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ گرتے ہی موت کے بے رحم پنجوں نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ سر کی چوٹ بہت شدید تھی جس نے جبران کو دوسرا سانس لینے ہی نہ دیا تھا۔ جبران کی لاش راکی نے زینے کے نیچے پڑی دیکھی۔ راکی نے اوپر دیکھا تو راکی کو وہی عجیب الخلقات آدمی نظر آیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر راکی کے ہونٹ اوپر کی جانب کھنچ گئے۔ راکی کی آنکھوں میں خوف کی جگہ حقارت تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، راکی نے اس چہرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے لمحے راکی کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا جو اس خوفناک شخص کے چہرے سے الگ ہوا تھا۔ ماسک کے پیچھے سے جو چہرہ نمودار ہوا وہ ہرگز خوفناک نہ تھا۔ تو تم نے میرے دوستوں کو مارا ہے؟ راکی حقارت سے بولا۔ ہاں، وہ ہنس کر بولا، ڈرپوک تھے سالے جو نکلی آسیب سے ڈر گئے، مگر میں ڈرپوک نہیں ہوں، راکی ہنس کر بولا۔ اتنا کہہ کر راکی نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور گھسیٹ کر اس کو زینے سے نیچے لے آیا۔ بتا، کیوں مارا میرے دوستوں کو؟ راکی اس کا گریبان پکڑ کر گرایا۔ بتا۔ جبڑے پر گھونسے کا بھرپور وار تھا مگر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ راکی نے دوسرا گھونسا اس کے چہرے کو جڑ دیا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑی۔ اسی لمحے گولی کی آواز گونجی۔ راکی کے چہرے پر درد کے آثار ظاہر ہوئے۔ گولی راکی کے عقب سے آئی تھی، راکی کو چھیدتی ہوئی سینے کے راستے سے باہر نکل آئی، اور اس خوفناک شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔
گولی راکی سے ہوتی ہوئی اس کے سینے سے پار ہو گئی اور وہ فرش پر پڑ گیا تھا۔ دوسروں کو ڈرانے والا شخص اب خود موت کے ڈر کا شکار ہو گیا تھا۔ راکی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے لیے وہ لمحہ حیرت کا تھا، کیونکہ گن چلانے والا کوئی اور نہیں، بابو تھا، بابو ہکلا۔ بابو کے ہاتھ میں گن تھی۔ راکی آگے بڑھا تو بابو نے دوسری گولی چلائی۔ گولی راکی کے سینے پر لگی تو راکی فوراً فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بابو آہستہ آہستہ چلتا ہوا تڑپتے ہوئے راکی کے پاس جا پہنچا اور جھک کر راکی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کہکے لگا کر ہنس پڑا۔ راکی نے بابو کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بابو کی گولی نے راکی کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دیا تھا۔ بابو سکون سے چلتا ہوا اس خوفناک شخص کی لاش کے پاس پہنچا اور مسکرا کر بولا، افسوس دوست، تمہاری موت میرے پلان میں نہیں تھی۔ میرا بدلہ پورا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں پیسوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ یہ سارا کھیل بابو کا بنایا ہوا تھا۔ بابو راکی اور اس کے دوستوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بات بے بات اس کی بے عزتی کرتے، اس کے عیب کا مذاق اڑاتے، مارتے، جس کی وجہ سے بابو کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ ایک روز ان لوگوں نے بینک ڈکیتی کا پلان بنایا اور چھپنے کے لیے جگہ کا انتخاب بابو کی ذمہ داری تھا۔ بابو کا پلان اپنے دوستوں کو ڈرا کر مارنے کا تھا، تو بابو اپنے پلان میں کامیاب ہوا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دوست ٹونی کا انتخاب کیا، لیکن ٹونی بھی حادثاتی طور پر مارا گیا تھا اور اب اس ساری دولت کا مالک بابو اکیلا تھا۔ چنانچہ بابو اپنے کمرے میں داخل ہو کر سوٹ کیس نکالا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، اور جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچا تو پوری راہداری اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ موبائل کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ احساس شدید سے شدید ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے گیٹ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ گیٹ بند ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سفید رنگ کی ساڑی میں موجود تھی۔ وہ ساڑی اور اس کا چہرہ اندھیرے میں شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ بابو کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ اچانک اس عورت کے لب ہلے۔ بابو کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کو تم نے خون سے ناپاک کر دیا، اب تمہاری باری۔ اتنا کہہ کر وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ بابو ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک اس عورت کے ہاتھ لمبے ہونے لگے جو کہ بابو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منظر نہایت خوفناک تھا۔ بابو کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے دن پولیس کو وہاں 5 لاشیں اور لوٹا ہوا مال ملا تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جو بینک لوٹ کر بھاگے تھے۔ کاشنا شمشیر آج بھی خالی ہے۔ اس میں آج بھی اس علم رسیدہ عورت کی روح ہے جو اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتی۔